आप मुंसिफ टीवी देख रहे हैं जावेद गुल के साथ। मुंसिफ टीवी के इस खुसूसी प्रोग्राम में सभी का इस्तकबाल है और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है अब्दुल मजीद लारमी, हल्का इंतखाब अनंतनाग के मेंबर असम्बली है। अपनी बेबाक बयानात की वजह से आजकल सुर्खियों में है। आज हम बात करेंगे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की कॉल की, जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से हालिया दिनों में बयान आया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिलाने के लिए एक कोशिश के तहत आने वाली 20 तारीख को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। अब्दुल मजीद लारमी से इस हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम लारमी साहब आपका खैर मकदम करते हैं। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने से मरकजी सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने जंतर मंतर का जो हमारा प्रोटेस्ट है उस पर बात करने के लिए बुलाया। हम एक कोशिश करेंगे, क्योंकि 1.5 साल हम इंतज़ार करते रहे। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा इसका इंतज़ार कर रहा था कि स्टेटहुड मिलेगा, क्योंकि जो इन्होंने कमिटमेंट की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद बोला था कि आफ्टर इलेक्शन स्टेटहुड। तो 1.5 साल के बाद कोई ना कोई बहाना, कभी हालात के बारे में, कभी कुछ कोई और बहाना, तो ये तो टालते रहते हैं। इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन था। जो हमारी मीटिंग थी दाशिगाम, वहाँ पे सब मेंबरान असम्बली ने ये डिमांड रखी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, सिर्फ MLAs करेंगे। वहाँ पे जंतर मंतर हम जाएंगे, वहाँ पे अपनी बात मनवाने के लिए पूरे वर्ल्ड में बात जाएगी। वहाँ पे जो हम बात करेंगे, हम पुरअमन तरीके से अपनी बात को मनवाएंगे। उसमें से हमने इंडिया ब्लॉक के सारे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे राहुल गांधी है, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे खड़गे साहब हो, या अखिलेश यादव हो, या कोई हो, लालू यादव हो, या बाकी जितने भी लीडर हैं, उनको वहाँ पे दावत दी गई। और जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे लीडर्स हैं, कोई भी पार्टी, जितनी भी पार्टी है, उनको भी हमने दावत दे दी कि वो भी आइए, क्योंकि ये मसला सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मसला नहीं है, ये हमारे विकार का मसला, ये सारे जम्मू कश्मीर के विकार का मसला है। क्योंकि ये हमारे पास एक वो चीज़ था जो हमसे छीना गया। तो हम मतलब चाहते हैं कि ये ईमानदारी से जो उन्होंने हमारे साथ वादे किए वो वापस हमें करे, ताकि यहाँ पे लोग जो है चैन की नींद सोए। और यहाँ पे ड्यूल सिस्टम है। अब देखो, किसी ऑफिस में जाते हैं, आज हमारे DC साहब 2 महीने से दिखते नहीं हैं। अभी DC ऑफिस में जाओ, अगर आपको कोई ऑफिसर वहाँ पे दिखेगा, मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दे दूँगा। वहाँ पे 2 महीने से कोई ऑफिसर नहीं होता है। ये क्या वजह है? यही वजह है, उनको खुश करने के लिए। ठीक है, यात्रा हमारे भाई हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, यात्रा भी चलानी है, मगर यहाँ के लोगों को भी चलाना है। अगर हम यहाँ के लोगों को दर की ठोकरें खाने के लिए यहाँ पे रखेंगे तो क्या फ़ायदा? एक MLA का क्या फ़ायदा है जब वो अपने लोगों के काम नहीं करेगा? मैं तभी करूँगा जब दफ्तर में कोई होगा। दफ्तर में है ही कोई नहीं। ये ड्यूल सिस्टम जो है ये ख़त्म होना चाहिए। ये बहानेबाजी कि यहाँ पे अभी हालात ठीक नहीं है, यही लोग कहते हैं कि अब हालात ठीक हो गए। इतने 4 लाख यात्री 4 दिनों में आ गए। अगर हालात सब कुछ ठीक है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? रहा सवाल इक्का दुक्का मामला, वो पूरे वर्ल्ड में होता है। अमेरिका में आप जाओ, आप बरतानिया में जाओ, आप कनाडा में जाओ, वहाँ पे भी ऐसे हालात पैदा होते हैं। पूरे इंडिया में ऐसे हालात पैदा होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको स्टेट से हम डिग्रेड करके उनको UT बनाएंगे, या UT से बना के उनको पंचायत का दर्जा देंगे। ये तरीका नहीं है। लोग अब परेशान है यहाँ पे, और हम अपना हक वापस चाहते हैं। वाकई आपने मुल्क भर के बड़े दिग्गज सियासतदानों का नाम लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे, या फिर दूसरे राहुल गांधी का नाम लिया। यहाँ पे आप उमर फारूक का नाम लेना भूल गए। उमर फारूक साहब को भी हमने दावत दी है, हमने सबको दावत दी है कि आप भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। जो यहाँ पे शिया लीडरान हैं हमारे, उनको भी दावत दी गई है। हर एक को दावत दी गई कि आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये स्टेटहुड जो है ये हमारे लिए नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। क्या आपको लगता है कि उमर फारूक इस प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे? मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे, पूरी उम्मीद है कि वो भी शमूलियत करेंगी वहाँ पे।
تو کیونکہ اس کے ساتھ بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں, وہ ریلیجس لیڈر ہیں, اسکالر ہیں, تو اس کے ساتھ بھی جڑے ہیں لوگ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی یہ بنتا ہے, کیونکہ ہم پہلی سیڑھی جب طے کریں گے, جب پہلی سیڑھی پر آئیں گے, اس کے بعد دوسری سیڑھی ہے یہ 370, پھر تیسری 335A, اور اس کے بعد اور بھی سیڑھیاں ہیں جو ہمیں واپس انشاءاللہ الرحمن, مگر وہ تبھی ملے گا جب ہم سٹرگل کریں گے. اگر ہم گھر بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیا یہ شرکت, اگر عمر فاروق وہاں پہ آتے ہیں, شرکت کرتے ہیں اس پروٹیسٹ میں, کیا عمر فاروق کے لیے مین سٹریم کے دروازے اس سے کھل جائیں گے؟ کیا وہ مین سٹریم میں آ سکتا ہے؟ نہیں, دیکھو مین سٹریم یہ تو الگ بات ہے. وہاں پہ مین سٹریم یا مطلب ریلیجس لیڈر یا یہاں پہ لوکل لیڈرشپ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی ہت کی بات ہے. وہاں پہ اس سے کوئی مین سٹریم میں خدا نخواستہ ایسا الزام کسی کو نہیں ہوگا کہ آپ مین سٹریم آپ نے جوائن کی. وہ ایز اے ریلیجس لیڈر, ایز اے اسکالر وہاں پہ آ سکتے ہیں, وہاں پہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. الطاف بخاری کا کہنا ہے کہ اگر نیشنل کانفرنس دلی میں کچھ حاصل کر لیتی ہے تو میں لکھن پور میں ان کا استقبال کروں گا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ دیکھو, یہ کچھ پارٹیاں یہاں پہ ہیں تو ان کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیان بازی کرنی ہے, ورنہ ان کا جو سیاسی فیوچر ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ باتیں کہتے رہتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو ان کا جو اپنا کارڈر ہے تو وہ بکھر جائے گا. تو اس لیے اس کو اکٹھے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے یہ چیزیں کرتے رہیں. محبوب مفتی کا اس میں شریک ہونا اور آپ کے ساتھ بالخصوص عبدالمجید لارمی کی طرف سے کل بیان آیا ہے, کنٹراورسی پیدا ہو گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیان کی وجہ سے یا پھر اس کنٹراورسی کی وجہ سے محبوب مفتی اس شرکت کو یقینی نہیں بنائے گی؟ دیکھو, وہ جو میں نے بیان دیا وہ الگ ہے اور یہ جو ہے یہ الگ چیز ہے. یہ اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں بات ہے. میں نے کہا کہ وہ ابھی بھی بی جے پی کے پیرول پر ہے, وہ بی جے پی والے اس کو ابھی بھی چلا رہے ہیں. بی جے پی کو اس نے بہت کچھ کر کے دے دیا, بہت کچھ کر کے دے دیا. اگر وہ تب 2014 میں نہیں کرتی, مجھے لگتا آج ہمارے پاس اسٹیٹ ہوڈ بھی ہوتا, 370 بھی ہوتا, 35A بھی ہوتا. روزگار کا مسئلہ جو آج باہر کے لوگ یہاں پہ اپلائی کرتے وہ بھی ہمارے پاس ہوتا. زمینوں کے حق جو ہمارے پاس تھے وہ بھی ہمارے پاس ہوتا. اگر وہ الائنس نہیں کرتے, ہم نے اس کو تب منتیں کی تھی کہ ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے, آپ حکومت چلاؤ, آپ حکومت بناؤ, تو اس نے تب نہیں مانا. اس لیے وہ آج بھی اسی پیرول پر کام کرتی رہتی ہے. تو میں نے وہی کہا کہ وہ کیسے گئی. یہاں پہ اور بھی ریلیجس اسکالرس تھے, چاہے وہ شیعہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے, ان کو بھی آگاہ محسن صاحب یا باقی لوگ بھی تھے, ان کو بلانا تھا تو ان کو نہیں بلایا گیا. مولوی عمر فاروق کو نہیں بلایا گیا. اس کو کیوں بلایا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ اسی کو کیوں بلایا گیا وہاں پہ؟ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیلیگیشن تھا, یہ ایران کی دعوت پر نہیں تھا. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کون سا ایجنڈا یہاں پہ چلا رہی ہے. اس ایجنڈے پہ وہ قائم اور دائم ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا جو خاص کر بی جے پی اس کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے کہ وہاں پہ, کیونکہ نیشنل کانفرنس کے MLA ٹوٹے نہیں. اب وہ مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹوٹ جائے تو ہم حکومت بنائیں گے. وہ اسی ایجنڈا پر کام کرتی ہے اور ان کے ہی اشارے پر وہ ناچتی ہے. کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ 370 کی منسوخی یا پھر اسٹیٹ ہوڈ کا واپس لینا, اس میں کہیں نہ کہیں PDP بھی برابر شریک؟ اسی نے تو کیا, اسی نے کیا. جب انہوں نے مطلب مجھے بتاؤ, جب انہوں نے وہاں پہ 2014 میں ان کے ساتھ الائنس کیا, ان کا ایک مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کا یہی تھا کہ ہم یہ سسٹم جو ہے یہ ختم کریں گے, 370 کو ختم کریں گے. جو شیاما پرساد مکھرجی نے یہاں پہ بولا تھا کہ 370 ختم کریں گے ہم, یہ وہی ایجنڈا تھا. تبھی انہوں نے یہاں پہ کیا. اگر وہ الائنس نہیں کرتی, مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا, کیونکہ ہماری پارٹی کبھی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے ہمیں خدا نخواستہ حکومت چھوڑنی پڑے, مگر کمپرومائز ہم نہیں کریں گے. جنتر منتر پہ RSD کاکروچ جنتا پارٹی کا پروٹیسٹ چل رہا ہے اور وہاں پہ جو ہنگر اسٹرائک پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں
اگر نیشنل کانفرنس واقعی چاہتی ہے کہ جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے، اس طرح کا اقدام کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے اسمبلی ممبران جو ہے، یا پھر ہمارے عمر عبداللہ چیف منسٹر ہنگر اسٹرائک پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ تو پہلا آپشن ہے، اس کے بعد آگے دیکھیے مطلب آگے کیا کیا کرنا ہوگا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ پہلے ہی ہنگر اسٹرائک کریں گے، پہلے ہی وہ چیز کریں گے جس کا مطلب ابھی اگر ہمیں پروٹیسٹ کرنے سے ہی کوئی چیز ملتا ہے تو ہمیں وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہنگر اسٹرائک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی وہاں پہ اس طریقے سے کریں گے کہ جو ہمارا حق ہے ہمیں اپنا حق واپس دیجیے گا۔ باقی جو ہنگر اسٹرائک ہو یا اور کچھ اس کا بھی لاہ عمل تیار ہوگا اس کے بعد۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس بار کی پروٹیسٹ سے کوئی حل نہیں نکلا تو مستقبل میں اگر اس سے حل نہیں نکلا مستقبل میں اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آج ہم نے ایک دن کا اور پرائم منسٹر سے یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ملنا ہے تو اس کے بعد اگر نہیں ہوا تو وہ بھی دیکھ لیں گے کتنا ٹائم یہ مانگتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم یہ کنٹینیو کریں گے۔ عام لوگوں کی شرکت جو چاہتے ہیں کہ وہ جنتر منتر پر نیشنل کانفرنس کے اس پروجیکٹ میں شریک ہو جائے، ان کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف ایم ایل اے جائے۔ اگر کوئی یوتھ کا جو چاہتے ہیں وہاں پہ آنا تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں، وہ وہاں پہ اپنی بات کر سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں، وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو ویلکم کریں گے جو آئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ عبدالمجید لارمی ہے، نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ہے، ممبر اسمبلی حلقہ انتخاب اننت ناگ ویسٹ سے ہے۔ عبدالمجید لارمی نے ایک بار پھر پی ڈی پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی پی جماعت نے ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کو جموں کشمیر میں دعوت دی ہے، 370 کی منسوخی یا پھر اسٹیٹ ہوڈ کا ختم ہونا، اس میں پی ڈی پی برابر کے شریک ہے، اور جنتر منتر پر آنے والے دنوں میں احتجاجی مظاہروں کا یا پھر پروٹیسٹ کا انہوں نے نوجوانوں سے بھی کہا ہے کہ نوجوان اگر چاہے تو وہ اس پروٹیسٹ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے جاوید گل۔